جب کسی کا دل بھر جائے نا، پھر یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کی غلطی کیا ہے، آپ کو کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ تب بس ایک چھوٹا سا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے اور آپ کو جی بھر کے ذلیل کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ گھٹ گھٹ کے جئیں یا مر جائیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہاں سسکیاں اور صفائیاں بھی کام نہیں آتی۔ اور جو محبتیں ہمیں توڑ کے اللہ سے جوڑتی ہیں نا، انہیں ہرگز نہ کوسیں۔ ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور بے فیض سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا، آپ کو توڑا، تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکیں تو سامنے صرف اللہ دکھائی دے۔ وہ اللہ جو تب بھی وہاں موجود تھا جب ہم سرابوں میں تھے، وہ تب بھی تھا جب ہم بت سجائے دلوں میں آسمان میں اڑتے پھرتے تھے، اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے پروں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے ہیں۔ ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو؟ آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا اور کب تک؟ ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں اور یقین جانیں رب کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گننے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اور زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ محرومی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ہمت مت ہاریں، بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ محرومی نہیں ہوتی، وہ حق میں بہتری ہوتی ہے، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔